السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیو لے کر آئے ہیں جو یقیناً آپ کی ایمان کو تازہ کر دے گی۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کے توبہ کی قصہ آپ کو سنائیں گے، لہٰذا آپ ویڈیو کو بالکل اسکپ نہ کریں اور پورا دیکھیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباسی دور میں اسلامی حکومت لاکھوں مربع میل کے علاقے تک پھیل چکی تھی۔ الگ الگ علاقوں کے گورنر اپنے اثر کو استعمال کرتے ہوئے حکومت کا نظام چلا رہے تھے۔ اکثر علاقوں سے عدل و انصاف کی خبریں مل رہی تھی، پھر بھی کچھ علاقوں کے حالات اور بہتر بنانے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ وقت کے خلیفہ نے سوچا کہ تمام گورنر حضرات کو مرکز بلایا جائے اور اچھی طرح کام انجام دینے والوں کو انعام و اکرام سے نوازا جائے تاکہ دوسروں کو بھی حالات ٹھیک رکھنے کا شوق ہو۔ چنانچہ فرمان شاہی کچھ دنوں میں ہر علاقے میں پہنچ گیا کہ فلاں دن سب گورنر حضرات مرکز میں اکٹھے ہوں۔ آخر وہ دن آ پہنچا جس کے لیے گورنر حضرات ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آئے تھے۔ خلیفہ وقت نے ایک خاص بیٹھک میں ان سب کو جمع کیا، کچھ اچھی طرح کام کرنے والوں کو خاص انعام و اکرام سے نوازا اور باقی لوگوں کو نصیحتیں کی۔ محفل کے ختم پر خلیفہ نے سب حضرات کو اپنی طرف سے پوشاکیں دی اور اگلے دن خصوصی دعوت کا اہتمام کیا۔ سب حضرات اپنی اپنی خصوصی پوشاک پہن کر اگلے دن دعوت میں آئے، شاندار کھانوں اور پھلوں کی مہمانداری کا لطف اٹھایا۔ کھانے کے بعد ایک دوسرے سے خیالات اور حالات کے جاننے کی محفل گرم ہوئی۔ لوگ بہت خوش تھے، خلیفہ وقت کی خوشی بھی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ ٹھیک اسی وقت ایک گورنر کو چھینک آ رہی تھی اور وہ اپنی قوت سے دبا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کی کشمکش کے بعد گورنر کو 2-3 چھینکیں اکٹھی آئی۔ تھوڑی دیر کے لیے محفل کا ماحول بدل گیا۔ سب لوگوں نے اس کی طرف دیکھا۔ چھینک آنا ایک طبیعتی چیز ہے، مگر جس گورنر کو چھینک آئی وہ شرم محسوس کر رہا تھا کیونکہ اس کی ناک سے کچھ مواد نکل آیا تھا۔ جب سب لوگ خلیفہ کی طرف متوجہ ہوئے تو اس گورنر نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنی پوشاک کے ایک کونے سے ناک کو صاف کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ ٹھیک اسی لمحے خلیفہ وقت اس گورنر کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی عطا کی ہوئی پوشاک سے ناک سے نکلے مواد کو صاف کیا گیا ہے تو اس کے غصے کی حد نہ رہی۔ خلیفہ نے گورنر کو تنبیہ کی کہ تم نے شاہی پوشاک کی بے قدری کی اور سب لوگوں کے سامنے اس کی پوشاک واپس لے لی، اسے دربار سے باہر نکلوا دیا۔ مجلس کی خوشیاں خاک میں مل گئی۔ سب گورنر حضرات پریشان ہو گئے کہ کہیں ان کا حشر بھی اسی جیسا نہ ہو۔ سمجھدار وزیر نے موقع کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے خلیفہ وقت سے کہا کہ آپ محفل ختم کر دیں۔ لہٰذا محفل ختم ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ سب گورنر حضرات اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ گئے۔ دربار میں خلیفہ اور وزیر باقی رہ گئے۔ تھوڑی دیر دونوں حضرات خاموش رہے اور اس ناپسندیدہ واقعے پر افسوس کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دربار نے آ کر خبر دی کہ نہاوند کے علاقے کا گورنر اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ خلیفہ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ گورنر نے اندر آ کر سلام کیا اور پوچھا کہ چھینک آنا اپنے قابو کی بات ہے یا قابو سے باہر کی بات ہے؟ خلیفہ نے سوال کی نزاکت کو بھانپ لیا، کہا تمہیں ایسا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ گورنر نے دوسرا سوال پوچھا کہ جس آدمی نے شاہی پوشاک سے ناک صاف کی اس کی سزا یہی لازمی تھی کہ بھرے دربار میں جلیل کر دیا جائے یا اس سے کم سزا بھی دی جا سکتی تھی؟ یہ سوال سن کر خلیفہ نے کہا کہ تمہارے سوال سے محاسبے کی بو آتی ہے، میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ ایسی بات مت کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔ گورنر نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ
آپ نے ایک شخص کو پوشاک پہنائی اور اس نے پوشاک کی ناقدری کی تو آپ نے بیچ دربار اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ مجھے خیال آیا کہ رب کریم نے بھی مجھے انسانیت کا لباس پہنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اگر میں نے اس لباس کی ناقدری کی تو اللہ مجھے بھی روز محشر اسی طرح رسوا کر دے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی پوشاک اتار کر تخت پر پھینکی اور کہا کہ میں انسانی لباس یعنی وجود کی قدر کروں تاکہ محشر کی ذلت سے بچ جاؤں۔ گورنر یہ کہہ کر اور گورنری کو لات مار کر دربار سے باہر نکل گیا۔ باہر نکل کر سوچا کہ کیا کروں، تو دل میں خیال آیا کہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جا کر باطنی نعمت کو حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو کہا کہ حضرت آپ کے پاس باطنی نعمت ہے، آپ یہ نعمت مجھے عطا کریں، چاہے اس کو مفت دے چاہے تو قیمت طلب کریں۔ حضرت نے فرمایا کہ قیمت مانگے تو تم دے نہیں سکو گے اور اگر مفت دیں تو تمہیں اس کی قدر نہیں ہوگی۔ گورنر نے کہا پھر آپ جو فرمائے میں وہی کرنے کو تیار ہوں۔ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کچھ عرصے یہاں رہو، ہم دل کے آئینے کو صاف پائیں گے تو یہ نعمت عطا کر دیں گے۔ کئی مہینے کے بعد حضرت نے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ عرض کیا کہ فلاں علاقے کا گورنر رہا ہوں۔ فرمایا کہ اچھا جاؤ بغداد شہر میں گندھک کی دکان بناؤ۔ گورنر صاحب نے شہر میں گندھک کی دکان بنا لی۔ ایک تو گندھک کی بدبو، دوسرے خریدنے والے عام لوگوں کی بحث بازی۔ گورنر کی طبیعت بہت کھنچتی، لاچاری میں 1 سال گزرا تو حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت 1 سال کی مدت پوری ہو گئی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا تم دن گنتے رہے ہو، جاؤ 1 سال دکان اور چلاؤ۔ اب تو دماغ ایسا صاف ہوا کہ دکان کرتے کرتے سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا مگر وقت کا حساب نہ رکھا۔ ایک دن حضرت نے فرمایا کہ گورنر صاحب آپ کا 2 سال پورا ہو گیا ہے۔ عرض کیا پتہ نہیں۔ حضرت نے کٹورا ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ جاؤ بغداد شہر میں بھیک مانگو۔ گورنر صاحب حیران رہ گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر نعمت چاہنے والے ہو تو حکم کو مانو ورنہ جس راستے سے آئے ہو اسی راستے سے واپس چلے جاؤ۔ گورنر صاحب نے فوراً کٹورا ہاتھ میں پکڑا اور بغداد شہر میں چلے گئے۔ کچھ لوگوں کو ایک جگہ دیکھا اور ہاتھ آگے بڑھایا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ انہوں نے چہروں کو دیکھا تو فقیر کا چہرہ لگتا ہی نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے کہا کام چور شرم نہیں آتی مانگتے ہوئے، جاؤ محنت مزدوری کر کے کھاؤ۔ گورنر صاحب نے جلی کٹی سن کر غصے کا گھونٹ پیا اور قہر درویش برجان درویش یعنی درویش کا غصہ درویش کی جان پر والا معاملہ۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ سال بھر بھیک مانگتے رہے مگر کسی نے کچھ نہیں دیا، ہر ایک نے جھرکیاں ہی دی۔ یہ باطنی طریقہ تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ گورنر صاحب کے دماغ سے ناز و گھمنڈ نکالنا چاہتے تھے، لہٰذا 1 سال لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گورنر صاحب کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ میری کوئی قیمت نہیں اور مانگنا ہو تو بجائے مخلوق کے خالق سے مانگنا چاہیے۔ پورا سال اسی کام میں گزر گیا۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے بلا کر گورنر صاحب سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ عرض کیا شبلی۔ فرمایا اچھا اب آپ ہماری مجلس میں بیٹھا کریں۔ گویا 3 سال کے مجاہدے کے بعد اپنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دی مگر شبلی رحمت اللہ علیہ کے دل کا برتن پہلے ہی صاف ہو چکا تھا۔ اب حضرت کی ایک ایک بات سے سینے میں نور بھرتا گیا اور آنکھیں بصیرت سے مالا مال ہو گئی۔ کچھ مہینے کے اندر حالات اور کیفیت میں ایسا بدلاؤ آیا کہ دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو گیا۔ آخر کار حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک دن بلایا اور فرمایا کہ آپ نہاوند کے علاقے کے گورنر رہے ہیں، آپ نے کسی پر زیادتی کی ہوگی، کسی کا حق دبایا ہوگا، آپ ایک فہرست بنائیں کہ کس کس کا حق آپ نے دبایا۔ آپ نے ایک فہرست بنانی شروع کی۔ حضرت نے توجہ دی، لہٰذا 3 دن میں ایک کئی صفحوں والی لمبی فہرست تیار ہو گئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ
باطن کی نسبت اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک معاملات میں صفائی نہ ہو۔ جاؤ ان لوگوں سے حق معاف کروا کے آؤ۔ چنانچہ آپ نہاوند تشریف لے گئے اور ایک ایک آدمی سے معافی مانگی۔ کچھ نے تو ایک دم معاف کر دیا اور کچھ نے کہا کہ ہم اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک تم اتنی دیر دھوپ میں نہ کھڑے رہو، جب تک معاف نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے مکان کی تعمیر میں مزدور بن کر کام نہ کرو۔ آپ ہر آدمی کی خواہش کے مطابق اس کی شرط پوری کرتے، ان سے حق بخشواتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال کے بعد واپس بغداد پہنچے۔ اب آپ کی خانقاہ میں آئے تو 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ مجاہدے اور ریاضت کی چکی میں پس پس کر نفس مر چکا تھا۔ میں نکل گئی تھی، باطن میں تو ہی تو کے نعرے تھے، بس رحمت الہی نے جوش مارا اور ایک دن جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے انہیں باطنی نسبت سے مالا مال کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، آنکھ کا دیکھنا بدل گیا، پاؤں کا چلنا بدل گیا، دل و دماغ کی سوچ بدل گئی، غفلت ختم ہو گئی، معرفت الہی سے سینہ پر نور ہو گیا، خزینہ بن گیا اور آپ اللہ کے عارف بن گئے۔ جو دنیا کی صورت پر ہوتے ہیں شیدا، ہمیشہ وہ رنج و الم دیکھتے ہیں۔